السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ زیادہ 60 دن سے جو کسان پرامن تھے انہوں نے آج تشدد برپا کر دیا اور 17ویں صدی کی تاریخی عمارت لال قلعے پر اپنے پرچم لہرا دیا۔ دارالحکومت میں کئی مقامات پر پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئی۔ پولیس کے تمام تر حصار و رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں احتجاجی کسان یوم جمہوریہ کے موقع پر ہجوم در ہجوم ٹریکٹر میں سوار داخل ہو گئے اور انہوں نے لال قلعے پر حملہ کر دیا۔ تمام شہر میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بیرونی ملک نے حملہ کیا ہو۔ ہر طرف مظاہرہ اور پولیس کے درمیان جھڑپوں اور تشدد کے مناظر دکھائی دیے۔ آزادی کے بعد دہلی میں پہلی مرتبہ اس طرح کا پرتشدد منظر دیکھا گیا۔ جھڑپوں میں تقریباً 86 پولیس ملازمین اور دیگر 41 مظاہرین زخمی ہوئے ہیں۔ ایک احتجاجی کسان کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ آئی ٹی او کے مقام پر ٹریکٹر پلٹ جانے سے کسان ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے بھی مشتعل کسانوں پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کے گولے برسائے اور تمام ممکنہ طاقت کا استعمال کیا۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں کسانوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے بعد دہلی کے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ دہلی پولیس اب ہر جگہ نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج نکال کر مظاہرین کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لال قلعہ، ننگلوئی، مقربہ چوک، سینٹرل دلی میں سی سی ٹی وی کیمروں سے فوٹیج نکالنے کے لیے اسپیشل سیل کرائم برانچ کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ اس میں پولیس پر حملہ کرنے والوں، لال قلعے پر پہنچنے والے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں پر پولیس کی نظر ہے۔ پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے۔ ان کسان رہنماؤں کی بھی شناخت کی جا رہی ہے جنہوں نے مشتعل افراد کو طے شدہ راستے سے وسطی دہلی جانے کے لیے اکسایا۔ دہلی پولیس نے ملک کے دارالحکومت میں یوم جمہوریہ کے موقع پر ہوئے تشدد پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس دہلی کے کئی علاقوں میں ننگا ناچ کرنے والے مظاہرین کی تلاش کر رہی ہے۔ اس میں ایک نام سامنے آیا ہے، لکھا سنگھ سدھانا ہے۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ مرکزی دہلی میں ہنگامے میں لکھا سنگھ سدھانا اور اس کے ساتھیوں کا کردار رہا ہے۔ اب دہلی پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ دہلی میں ہوئے تشدد کے بارے میں پولیس نے اب تک کل 15 FIR درج کیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے معاملات سامنے آ رہے ہیں، شکایت موصول ہو رہی ہے اور مزید FIR درج کی جائیں گی۔ کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے پرتشدد ہونے کے بعد مرکز نے دہلی میں امن و امان کی بحالی کے لیے مزید نیم فوجی دستوں کو متعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں وزارت داخلہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں مرکزی معتمد داخلہ اجے بھلا، دہلی پولیس کمشنر SN سریواستو اور دوسروں نے شرکت کی۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ دہلی میں تقریباً 15 تا 20 کمپنیاں مزید تعینات کی جائیں گی۔ پہلے سے ہی دہلی میں یوم جمہوریہ کے پیش نظر 4500 نیم فوجی دستوں کے جوانوں کو متعین کیا گیا تھا۔ تاہم کسانوں کے احتجاج کے بعد ان کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں ایودھیا کے گاؤں دھنی پور میں انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے صدر ظفر فاروقی سمیت 9 عہدیداران نے یوم جمہوریہ کے موقع پر شجرکاری کر کے اور پرچم لہرا کر دھنی پور مسجد کا علامتی سنگ بنیاد رکھا۔ بابری مسجد سے تقریباً 25 کلومیٹر دور لکھنؤ فیض آباد قومی شاہراہ پر واقع دھنی پور گاؤں میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ٹرسٹ کے ذمہ داران مسجد کے لیے دی گئی زمین پر 9 پودے لگائے۔ اس موقع پر فاروقی نے ترنگا پرچم لہرایا اور علامتی سنگ بنیاد رکھا۔ وادی کشمیر میں منگل کو ملک کے 72ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات سخت سیکیورٹی و بندوبست کے بیچ منائی گئی۔ اس موقع پر غیر اعلانیہ مکمل اور ہمہ گیر ہڑتال رہی جس کے سبب معمولاتی زندگی معطل رہی۔ وادی میں یوم جمہوریہ کے سب سے بڑی تقریب گرمائی دارالحکومت شری نگر میں واقع شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی جہاں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے پرچم کشائی کی رسم ادا کی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی دارالحکومت دہلی میں کسان تحریک کے دوران ہوئے تشدد کے درمیان زراعت سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس سے نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، چوٹ کسی کو بھی لگے نقصان ہمارے ملک کا ہی ہوگا۔ ملک کے مفاد کے لیے زرعی قانون واپس لو۔ سمکھیات کسان مورچے کے پرچم تلے احتجاج کرنے والے کسان قائدین نے کہا کہ پنجاب کی 32 یونینوں کے کسانوں نے دہلی پولیس کے طے کردہ روٹس پر ہی ٹریکٹر ریلی نکالی۔ انہوں نے نظم و ضبط درہم برہم نہیں کیا۔ کئی کسان یونینوں کے قائدین نے تاریخی لال قلعے پر دھاوا بول دینے والے احتجاجی گروپ سے خود کو لاتعلق کر لیا۔ RSS نے دہلی میں کسانوں کے ٹریکٹر ریلی کے دوران تشدد کی یہ کہتے ہوئے مذمت کی کہ لال قلعے پر جو واقعات پیش آئے وہ افسوسناک ہے۔ جدوجہد آزادی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی آج بے حرمتی ہوئی ہے۔ RSS کے جنرل سیکریٹری سریش بھیا جی جوشی نے کہا ہے کہ دہلی میں آج تشدد برپا کیا گیا اور افراتفری پھیلائی گئی۔ یوم جمہوریہ جیسے مقدس دن جو واقعات پیش آئے وہ قابل مذمت ہے اور تمام قوم کے لیے باعث صدمہ ہے۔ RSS لیڈر نے کہا کہ قومی پرچم کے بجائے کوئی دوسرا پرچم لہرایا جانا افسوسناک ہے۔
دہلی میں کسانوں کے آندولن میں ہوئے تشدد پر اب سیاسی جماعتوں نے حکومت کو گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ شیو سینا نے مرکزی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں ہوئے تشدد حکومت کی ناکامی ہے۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے کہا کہ قانون لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اگر لوگ خوش نہیں ہیں تو یہ قانون کس کے لیے ہے؟ آج ہوئے تشدد کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور سرکار ہوتی تو اس سے فوراً استعفیٰ مانگا جاتا۔ لا اینڈ آرڈر کون دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے برسر اقتدار جماعت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ اب ممتا بنرجی ادھو ٹھاکرے سے استعفیٰ مانگو گے۔ سنجے راوت نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، دہلی میں لا اینڈ آرڈر فیل ہو گیا ہے۔ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق ان کا ادارہ برطانوی دواساز کمپنی ایسٹرازینیکا کی جانب سے سعودی عرب کو آئندہ ایک ہفتے کے دوران کورونا وائرس کی 30 لاکھ خوراک فراہم کرے گا۔ ویکسین کی خوراک کی قیمت $5 ہوگی۔ یہ بات ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو بتائی گئی۔ دنیا میں ویکسین تیار کرنے والے سب سے بڑے ادارے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے ایسٹرازینیکا کمپنی، گیٹس فاؤنڈیشن اور گیوی ویکسین الائنس کے ساتھ شراکت داری قائم کی ہے۔ اس کے تحت غریب ممالک کو کورونا ویکسین کی 1 ارب خوراکیں فراہم کی جائے گی۔ ہندوستانی ادارے کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق سعودی عرب کے لیے ویکسین کی خوراکیں 7 سے 10 دن کے اندر روانہ کر دی جائے گی۔ صدر چین نے جو بائیڈن انتظامیہ کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نئی سرد جنگ سے باز رہیں۔ صدر جی جن پنگ نے عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں کہا کہ بیجنگ اور اس کے اقتصادی ماڈل کے خلاف محاذ آرائی کی کوشش نئی سرد جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی برس عالمی اجلاس طلب کریں گے، چین جیسی متعلق علناً حکومتوں کے خلاف جمہوریتوں کا محاذ بنائیں گے۔ چینی صدر نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ایسا اقدام تنازع کی راہ ہموار کرے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے کیمپ آفس پرگتی بھون پر قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے اس موقع پر ملک کی آزادی کے لیے جان قربان کرنے والوں کی تصاویر پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ اس موقع پر حکومت کے مشیر راجیو شرما کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس تقریب کی تصاویر کو حکمران جماعت TRS کے ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ کیا گیا۔ تلنگانہ جاگرتی تنظیم کی صدر و وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دختر کے کویتا رکن قانون ساز کونسل نے بھی ان تصاویر کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یوم جمہوریہ کے موقع پر پوسٹ کیا۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تملی سائی سوندرا راجن نے ترقی اور بہبود کے علاوہ دیہی علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے معاملے میں تلنگانہ کو ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے مثالی ریاست قرار دیا۔ آج پبلک گارڈن باغ عامہ میں منعقدہ 72ویں یوم جمہوریہ تقریب میں گورنر نے قومی پرچم لہرایا، پولیس سے سلامی قبول کی، بعد ازاں خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ، وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان قانون ساز کونسل نے شرکت کی۔ گورنر سوندرا راجن نے ریاست کے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ریاست میں کئی نئے فلاحی اسکیمات متعارف کرائے گئے ہیں۔ عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی ترقیاتی و تعمیری کاموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ کئی شعبوں میں ریاست تلنگانہ ملک کی مختلف ریاستوں میں سر فہرست ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آج اچانک پہنچ کر جدید سیکریٹریٹ کی تعمیرات کا جائزہ لیا اور مقررہ وقت پر تعمیراتی کاموں کی تکمیل کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ نامپلی پبلک گارڈن میں منعقدہ یوم جمہوریہ تقریب میں شرکت کرنے کے بعد واپسی میں چیف منسٹر نے سیکریٹریٹ پہنچ کر تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر KCR کے ساتھ ریاستی وزیر امارت وشورا پرشانت ریڈی، چیف سیکریٹری سومیش کمار کے علاوہ دوسرے اعلیٰ عہدیدار و انجینئرز موجود تھے۔ چیف منسٹر نے تعمیری کاموں کے تعلق سے وہاں موجود عملے کے تعلق سے بات چیت کی۔ وزرے کے جدید سیکریٹریٹ تعمیر کرنے کا کانٹریکٹ ممبئی سے تعلق رکھنے والی شاپوردی کمپنی کو حاصل ہوا ہے اور نئے سیکریٹریٹ کی تعمیرات پر 617 کروڑ روپے کے مصارف ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا ہے۔ مسلم طلبہ زندگی کے ہر شعبے میں اچھا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہیرے کو تلاش کرنے یا بنانے کے لیے زمین بوس ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی ہیرا کوئلے سے بنتا ہے۔ ایسے ہی کچھ حالات آج مسلم قوم کے ہیں کہ ہم کو بہت جلد خوشخبری ملے گی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے اچھے دن ضرور آئیں گے۔ ان خیالات کا اظہار جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست نے تلنگانہ ریاست کے صالحال MBBS میں داخلہ حاصل کیے 540 مسلم طلبہ کو سیاست میڈل اور میرٹ سرٹیفکیٹ ایوارڈ تقریب کو محبوب حسین جگرہال احاطہ سیاست میں مخاطب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ ڈاکٹر ایک مقدس پیشہ ہے، مگر اس سے انصاف کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ آج جو ڈاکٹر مریض کو دواخانہ رجوع ہوتے ہی خوف میں مزید مبتلا کرتے ہیں، انہوں نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جو ڈاکٹر کا پیشے سے وابستہ ہو رہے ہیں، انہیں مشورہ دیا کہ وہ انسانیت کے جذبہ خدمت کے تحت کام کریں۔ تلنگانہ کے اس گورنمنٹ میڈیکل کالجز، پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور مائنورٹی میڈیکل کالجز میں MBBS میں کنوینر کوٹے کے تحت داخلہ حاصل کیے امیدواروں کو ایوارڈ دیے گئے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن میں چیف منسٹر KCR اور تلنگانہ حکومت کی بدعنوانیوں کے خلاف CBI تحقیقات کرانے کا مطالبہ کرنے کے علاوہ
12% मुस्लिम तहफुजात पर अमल आवरी करने का दबाव डाला जाएगा। गांधी भवन में कांग्रेस के तीनों अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, रेवंत रेड्डी के अलावा पार्टी के दूसरे सीनियर कायदीन का इजलास तलब किया गया, जिसमें पार्लियामेंट के इजलास में तेलंगाना के मसाइल उठाने की हिकमत अमली तैयार की गई। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि भारत का आइन बनने से पहले इस मुल्क में इंसानों की कोई इज्जत नहीं थी। दलित, आदिवासी या मुसलमान किसी को भी वोट डालने का हक नहीं था और ना उन्हें नौकरी मिलती थी। तमाम इख्तियारात आला ज़ात से ताल्लुक़ रखने वालों और जागीरदारों को हासिल थे। तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक इस मुल्क में दलितों पर जुल्म होता रहा। इन्हें इंसानों की तरह देखा नहीं जाता था। दलित किसी गांव में कदम रखता तो इसके साथ तफरीक की जाती, जहां वो कदम रखता इस जगह झाड़ू दी जाती। इस अदम मसावत और नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने मसावत पर मबनी दस्तूर बनाया, जिसमें नाइंसाफ़ी का खात्मा करते हुए तमाम को मसावी हुकूक फराहम किए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने आज बिदर में राष्ट्रीय भाव एकता फोरम और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिदर के ज़रिए एहतमाम दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। रॉयल फंक्शन पैलेस कुमारवाड़ा बिदर में मुनक़िदा जलसे आम में मुख्तलिफ दलित तंजीमों के ज़िम्मेदारान और बिदर मजलिस के ज़िम्मेदारों के अलावा अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। सदर मजलिस ने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद जब दस्तूर साजी मुकम्मल हुई और दस्तूर को नाफिज किया गया, उसमें तमाम तबक़ात को मसावी हुकूक फराहम करने के इक़दाम किए गए। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता ख्वातीन मुलाजमीन पुलिस ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए एक बेलिबास खातून को न सिर्फ कपड़े दिए बल्कि इसे खाना भी खिलाया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें बताया गया कि 45 साल नामालूम खातून एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के करीब पड़ी हुई है। ख्वातीन मुलाजमीन पुलिस जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खातून बरहना हालत में थी। उन्होंने इसके लिए कपड़ों का इंतज़ाम किया और इसे पानी पिलाया। खातून जो जहनी तौर पर मुतासिर बताई गई है, वो किसी भी बात पर फौरी रद्दमल जाहिर नहीं कर रही थी। इसे उन्होंने खाना मंगवा कर दिया, ताहम वो खा नहीं पा रही थी, जिस पर उन्होंने ही इस खातून को खाना खिलाया और इसे पुलिस स्टेशन लाया गया। हालत कुछ संभलने के बाद खातून ने बताया कि इसका नाम राजमनी है और इसके बेटे का नाम महेश है। पुलिस ने इसे हैदर शाह कोट इलाके में वाक़ कस्तूरबा ट्रस्ट मुंतकिल कर दिया और आसपास नस्ब CCTV कैमरों के जरिए इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खातून यहाँ इस हालत में कैसे पहुँची।